بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس العاشر، سبق نمبر 10۔ المسجد الملکی فی لاہور، لاہور میں بادشاہی مسجد۔ سبق کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس کی مشقیں حل کرتے ہیں۔ التدریبات، مشقیں۔ التدریب الاول، پہلی مشق۔ اکتب او اکتبی معانی الکلمات الآتیہ۔ اکتب صیغہ واحد مذکر مخاطب، اس کا معنی ہے لکھ تو ایک مرد۔ اکتبی صیغہ واحدہ مؤنثہ مخاطبہ، اس کا معنی ہے لکھ تو ایک عورت۔ در ذیل کلمات کے معنی لکھیے۔ نمبر 1، شیدہ، اس نے تعمیر کیا۔ نمبر 2، مآذن زخمہ، بڑے مینار۔ نمبر 3، نافورۃ، فوارہ۔ نمبر 4، متحف، عجائب گھر۔ نمبر 5، رسوم، فیس، اجرت۔ نمبر 6، شعر، بال۔ نمبر 7، ادوات، اشیاء یا سامان۔ نمبر 8، رمۃ، ٹوٹل۔ التدریب الثانی، دوسری مشق۔ اجب او اجیبی عن الاسئلۃ الآتیہ۔ اجب یہ مرد کے لیے اور اجیبی یہ عورت کے لیے۔ در ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ نمبر 1، اذکر بعض الآثار المقدسۃ الموجودۃ فی متحف المسجد الملکی۔ بادشاہی مسجد کے عجائب گھر میں موجود بعض آثار کا ذکر کیجیے۔ جواب، فی متحفہ شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعمامتہ وعباءتہ وحذاؤہ وادوات حرب کبار الصحابۃ یا ادوات حرب یدعى انہا لعدد من الصحابۃ الکبار۔ اس کے عجائب گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے موجود ہیں، اور کچھ جنگی اوزار بھی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بعض جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ہیں۔ نمبر 2، من شید المسجد الملکیہ و متی۔ کس نے بادشاہی مسجد کو تعمیر کیا اور کب کیا؟ جواب، شید المسجد الملکیہ السلطان المغولی اورنگزیب فی القرن السابع عشر المیلادی عام 16 مئة و 74۔
بادشاہی مسجد کو مغل بادشاہ اورنگزیب نے 17ویں صدی عیسوی 1674 کو تعمیر کیا۔ نمبر 3، بماذا یتمیز المسجد الملکی، بادشاہی مسجد کس بنا پر یا کس وجہ سے منفرد ہے؟ جواب، یتمیز المسجد الملکی ببوابتین کبیرتین واربع مآذن ضخمۃ، بادشاہی مسجد 2 بڑے دروازوں اور 4 بڑے میناروں کی وجہ سے منفرد ہے۔ نمبر 4، الی ماذا تحول المسجد مع مرور الزمن، وقت گزرنے کے ساتھ یہ مسجد کس طرف تبدیل ہو گئی؟ جواب، تحول المسجد مع مرور الزمن الى معلم سیاحی کبیر، وقت کے گزرنے کے ساتھ یہ مسجد ایک بڑے سیاحتی مقام میں تبدیل ہو گئی۔ نمبر 5، هل زرت المسجد الملکیہ فی لاہور، کیا آپ نے بادشاہی مسجد کو لاہور میں دیکھا ہے، یا کیا آپ نے لاہور میں بادشاہی مسجد کی زیارت کی ہے؟ جواب، اگر زیارت کی ہے تو جواب میں کہیں گے نعم زرت المسجد الملکیہ فی لاہور، کہ جی ہاں میں نے لاہور میں بادشاہی مسجد کو دیکھا ہے یا اس کی زیارت کی ہے۔ التدریب الثالث، تیسری مشق، املا او املا الفراغات التالیہ بکلمۃ مناسبہ۔ املا یہ مرد کے لیے اور املائی یہ عورت کے لیے۔ درذیل خالی جگہوں کو مناسب لفظ سے پر کیجیے۔ الف، وَيَتَمَيَّزُ الْمَسْجِدُ، خالی جگہ، وَأَرْبَعِ مَآذِنَ ضَخْمَةٍ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا بِبَوَّابَتَيْنِ كَبِيرَتَيْنِ، وَيَتَمَيَّزُ الْمَسْجِدُ بِبَوَّابَتَيْنِ كَبِيرَتَيْنِ وَأَرْبَعِ مَآذِنَ ضَخْمَةٍ۔ باجز، تحیط بجوانب المسجد حدائق فضلا عن، خالی جگہ، تقع وسط ساحتہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا نافورۃ ماء۔ تحیط بجوانب المسجد حدائق فضلا عن نافورۃ ماء تقع وسط ساحتہ۔ جیم جز، وتحول المسجد مع مرور الزمن الى خالی جگہ کبیر، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا معلم سیاحی۔ وتحول المسجد مع مرور الزمن الى معلم سیاحی کبیر۔ دال جز، وعلى بعد امتار من المسجد تقع، خالی جگہ، پاکستان، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا منارۃ۔ وعلى بعد امتار من المسجد تقع منارۃ پاکستان۔ ہا جز، ويضم المسجد ایضا، خالی جگہ، تاریخیا، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا متحفا۔
وَيَزُمُّ الْمَسْجِدُ أَيْضًا مُتْحَفًا تاریخیًا۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق، استعمل او استعملی الکلمات الآتیۃ فی جمل مفیدۃ۔ استعمل یہ مرد کے لیے، استعملی یہ عورت کے لیے۔ در ذیل کلمات کو مفید جملوں میں استعمال کیجیے۔ نمبر 1، بوابۃ، اس کا جملہ آئے گا ھذہ بوابۃ للمسجد الملکی، کہ یہ بادشاہی مسجد کا دروازہ ہے۔ نمبر 2، نافورۃ، اس کا جملہ آئے گا تقع نافورۃ الماء فی ساحۃ المسجد، کہ پانی کا فوارہ مسجد کے صحن میں واقع ہے۔ نمبر 3، منارۃ، اس کا جملہ آئے گا ھذہ منارۃ عالیۃ للمسجد الملکی، کہ یہ بادشاہی مسجد کا بلند مینار ہے۔ نمبر 4، متحف، اس کا جملہ آئے گا ھذا متحف تاریخی، کہ یہ ایک تاریخی عجائب گھر ہے۔ نمبر 5، سیاح، اس کا جملہ آئے گا جاء سیاح لزیارت المسجد الملکی، کہ ایک سیاح بادشاہی مسجد کی زیارت کے لیے آیا۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق، ہاتی او ہاتی المفرد لما یأتی من الجموع، ہاتی یہ مرد کے لیے اور ہاتی یہ عورت کے لیے۔ در ذیل جمع کے مفرد لکھیے۔ نمبر 1، سنوات، اس کا مفرد آئے گا سنۃ۔ نمبر 2، زوایا، اس کا مفرد آئے گا زاویۃ۔ نمبر 3، جوانب، اس کا مفرد آئے گا جانب۔ نمبر 4، ادوات، اس کا مفرد آئے گا ادات۔ نمبر 5، زوار، اس کا مفرد آئے گا زائر۔ نمبر 6، مناطق، اس کا مفرد آئے گا منطقۃ۔ التدریب السادس، چھٹی مشق، صحیح او صحیحی الجمل الآتیۃ، صحیح یہ مرد کے لیے اور صحیحی یہ عورت کے لیے۔ در ذیل جملوں کو درست کیجیے۔ نمبر 1، درست جملے۔ نمبر 1، یتمیز المسجد ببوابتین کبیرتین و4 مآذن ضخمۃ۔ نمبر 2، وعلی بعد امتار من المسجد تقع منارۃ پاکستان۔ نمبر 3، تحول المسجد مع مرور الزمن الى معلم سیاحی کبیر۔ نمبر 4، تحیط بجوانب المسجد حدائق فضلا عن نافورۃ ماء تقع وسط ساحتہ۔ نمبر 5، ویتمیز المسجد ببوابتین کبیرتین۔ التدریب السابع، ساتویں مشق، صرف او صرفی الفعل الماضی والمضارع من فتح و کتب۔ صرف یہ مرد کے لیے اور صرفی یہ عورت کے لیے۔ فتح اور کتبہ سے فعل ماضی اور فعل مضارع کی گردان لکھیے۔ فتح سے فعل ماضی کی گردان، فتح فتح، فتحوا، فتحت، فتحتا، فتحنا، فتحت، فتحتما، فتحتم، فتحتی، فتحتما، فتحتن، فتحتو، فتحنا۔ فتح سے فعل مضارع کی گردان، یفتح، یفتحان، یفتحون، تفتح، تفتحان، یفتحنا۔
تفتح تفتحان تفتحون تفتحین تفتحان تفتحنا افتح نفتح کاتب سے فعل ماضی کی گردان کتب کتبا کتبو کتبت کتبتا کتبنا کتبتا کتبتما کتبتم کتبتی کتبتما کتبتن کتبتو کتبنا کتب سے فعل مضارع کی گردان یکتب یکتبان یکتبون تکتب تکتبان یکتبنا تکتب تکتبان تکتبون تکتبین تکتبان تکتبنا اکتب نکتب التدریب الثامن 8ویں مشق ترجم او ترجمی الجمل الآتیۃ الی العربیۃ ترجم یہ مرد کے لیے اور ترجمی یہ عورت کے لیے درذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ نمبر 1 بادشاہی مسجد لاہور میں واقع ہے۔ یقع المسجد الملکی فی لاہور۔ نمبر 2 بادشاہی مسجد کی ایک عظیم تاریخی شاہکار ہے۔ المسجد الملکی معلم تاریخی کبیر۔ نمبر 3 بادشاہی مسجد کے قریب مینار پاکستان ہے۔ تقع منارۃ پاکستان بالقرب من المسجد الملکی۔ تقع منارۃ پاکستان بالقرب من المسجد الملکی۔ نمبر 4 مساجد اللہ کے گھر ہوتے ہیں۔ المساجد بیوت اللہ۔ نمبر 5 مسجد نبوی مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ یقع المسجد النبوی فی المدینہ المنورہ۔